شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی بہت فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا۔ ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا۔ اتفاقاً وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں میرے حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ لپٹی ہوئی تھی، باہر نکل آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، وہ دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اپنی قبر کی مٹی میں چھپ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد آلود جھاڑتی ہوئی باہر نکل آئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر بہت عرصہ سے جاگنے کی وجہ سے اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تمہاری قبر پر گریہ وزاری کرنے سے مجھ میں تھکن پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، جی حضور، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا بہت حسین اور جمیل شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اس پہ فریضہ ہو گئی اور اس کا دل اس سے قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا، محبت کے غلبے سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پہ فریضہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ چنانچہ اس کے شوہر کے بیدار ہونے پر جب اس نے بیوی کو نہ پایا تو وہ نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے اس کے قدم کے نشانوں پر چلنا شروع کر دیا اور اس نے بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا
اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کے مرا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی نکاح نہیں کرے گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر رہ گیا، اور اسے وہیں پر ہی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اور اس کی حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت میں ہی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔